بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو یہ حادثہ میرے بیٹے کو پیش آیا۔ تو یہ جو سانس کی نالی میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے اس کا سانس کیا پورا آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر آدھا آ رہا ہے تو یہ پارشلی بند ہے، اگر بالکل اس کی نالی سانس کی چوک ہو گئی ہے تو یہ مکمل نالی بند ہو گئی ہے۔ تو دونوں صورتیں بڑی تکلیف دہ ہیں، اس میں جتنا جلدی ہو سکے سٹیپ لینے ہوتے ہیں۔ اگر سانس اور آواز دونوں آ رہی ہیں تو ایسا کریں کہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے تو بچے کو یا بڑا جو بھی ہے اس کو کہیں کہ زور زور سے کھانسے تو اس سے افاقہ ہوگا۔ اس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پانی پئیں، ناک سے سانس لیتے جائیں، لیکن یہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے یہ زیادہ چوک کر دے۔ تو یہ جو سامنے تصویر میں ہے تو اس میں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ مریض کو یا جو بھی شخص متاثر ہے اس کو آگے جھکا کے اس کو ناک پہ ہاتھ رکھیں جیسے تصویر میں دیا گیا ہے، اور خود وہ اپنا ہاتھ گردن کے قریب رکھے تو اوپر سے 5-6 تھپکیاں دی جائیں۔ اس تھپکی دینے سے یہ ہوگا کہ پیٹ کو بھی ادھر سے دباؤ پڑتا ہے اور آگے گلے کی طرف چیز آئے گی تو یہ انشاءاللہ منہ میں پھنسی چیز نکل ہو جائے گی۔ یہاں جس طرح یہ تصویر میں اس طرح سے تھپکی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ پھر اور غذا نیچے جائے گی اور زیادہ پھنس جائے گی، یہ نقصان دہ ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ناک پہ ایک ہاتھ رکھیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف جھٹکا دیں جیسا تصویر میں ہے تو یہ انشاءاللہ منہ سے چیز نکل آئے گی اور بہتر ہوگا۔ جو بہتر طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ ہاتھ کیسا رکھنا ہے۔ پیٹ میں ناف پہ اور ایک ناف سے تھوڑا سا اوپر کی طرف یعنی جھٹکا دینا ہے، ناف سے اوپر پہلے ہی ہاتھ نہیں رکھنا۔ تو یہ صحیح اس کا طریقہ ہے۔ آگے جو طریقہ نظر آ رہا ہے یہ ریڈ لائن والا یہ غلط طریقہ ہے، یہ نیچے سے ناف نظر آ رہی ہے اوپر پسلیوں پہ رکھا ہوا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بندہ کوئی اس طرح کا بے ہوش ہو گیا ہے تو اب اس کو فوراً CPR کی ضرورت ہے، لیکن اس کو بھی فوراً کیونکہ 112 کو رابطہ کیا جائے تو ساتھ ہی اس کو پیٹ پہ رکھ کر پش بھی کیا جائے، لیکن کھڑے ہو کر اس کو یا ایسے ہے اس کو نہ رکھا جائے، بہتر یہی ہے۔ اگر گھر میں اکیلے ہیں تو ایسا حادثہ ہو جائے تو فوراً ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ کرسی کی الٹی سائڈ سے آگے جھکے، آگے دونوں ہاتھ کرسی پہ رکھ کے تو وہ اس کو پش کرے، منہ کو نیچے جھکائے، امید ہے چیز نکل آئے گی، سانس بحال ہو جائے گا۔ اگر نہیں بحال ہوتا تو کھڑے ہو کر بالکل بھی نہ سانس لیا جائے، اس سے بہتر ہے جھکا جائے یا لیٹا جائے تو فوراً اسپتال رابطہ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہاں اسپتال پہنچا جائے ایمرجنسی میں۔ اسی طرح بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر بچہ 1 سال سے کم ہے تو وہ زیادہ تر بچوں کو دودھ پیتے ہیں، ان کے گلے میں یہ چیز پھنس جاتی ہے، غذا پھنس جاتی ہے۔ تو جس طرح ہاتھ میں یہ اشارے یہ تصویر نظر آ رہی ہے تو اس کو اوپر سے تھپ تھپایا جائے اسی طرح کر کے تو امید ہے نکل جائے گی، نہیں تو پھر اس کو سیدھا کر لیا جائے اور اس کا زیادہ سانس بحال نہیں ہو رہا تو 2 انگلیوں سے دیکھیں یہ جو تصویر میں ایسے یہ پش کریں تو انشاءاللہ سانس بحال ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی مسئلہ ہے تو پھر اسپتال میں رجوع کیا جائے، اور اگر تھوڑا سا بچہ بڑا ہے تو اس کو ناف سے اور ایک ہاتھ اوپر پسلیوں کے نیچے تھوڑا سا اوپر کی طرف پش کیا جائے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، ورنہ 1122 سے رابطہ کیا جائے۔ اسی سے اللہ حافظ، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو سبسکرائب کر دیں اس چینل کو۔